ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء، عورتوں کو محبوب بنا دیا گیا، بچے اور سونا چاندی روپیہ پیسہ، سواریاں گھوڑے، کھیتیاں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کے اندر فطری طور پر کشش رکھی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، سونا چاندی مال سے محبت، سواری سے محبت، کھیتی سے محبت، یہ اگر حد میں ہے، باؤنڈری کے اندر ہے، تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ چیز حد پار کر دے اور اللہ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں، یہاں مسئلہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ دوسرے جگہوں پر جو ہے لوگ منع کرتے ہیں کہ بھی زنا نہ کرنا، لیکن اسلام شریعت یہ کہتی ہے، قرآن نے کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ یہ وہ آگ ہے جو قریب بھی جاؤ گے تو پھر جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے قریب تک جا کر کے بچ کر کے واپس آ سکتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، آپ جانتے ہیں خصوصاً نوجوان جو ہے ویلنٹائن ڈے کے وجہ سے جو ہے اس عنوان کو جو ہے چنا گیا ہے۔ حالانکہ جو روم ہے، سلطنت روم، 1700 سال پرانی تاریخ ہے، پتہ نہیں جو ہے، ابھی میں حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا۔ ہمارے مسلمان نوجوان جو ہے کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ 1700 سال پہلے کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اور ایک نہیں 4 5 ہیں، اور اس میں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ بھی ویکیپیڈیا بھی ہمیں نہیں بتاتا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محبت کی دیوی اور محبت کے دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے یہ ویسٹرن کنٹریز سے یہاں جو چلا آیا ہے، ایک عجیب ماحول اور ایک عجیب تماشا جو ہے مسلمان بچے بچیوں کے اندر جو ہے
دیکھنے میں مل رہا ہے کہ کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بھی جب بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، حیا ہی نہیں ہے تو کون پکڑنے والا ہے، کون روکنے والا ہے؟ کتنے کارڈ بک رہے ہیں، جا کر کے معلوم کیجئے۔ مسلمان لڑکیاں برقع پہن کر کے کارڈ خرید رہی ہیں، حالانکہ اسلام میں شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت جائز محبت بھی جائز محبت بیوی سے ہو سکتی ہے، ماں سے ہو سکتی ہے، بہن سے ہو سکتی ہے، خالہ سے، پھوپھی سے ہو سکتی ہے۔ یہ جو عشق ہے نا، پورے قرآن میں کہیں بھی اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس لفظ کے اندر ہی شرم ٹپک رہی ہے، یعنی بے حیائی لفظ ہی استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور جتنی احادیث ہیں، کسی حدیث میں بھی عشق لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ عشق عشقہ سے نکلتا ہے، ایک بیل کو کہتے ہیں، اور وہ بیل جو ہے کسی درخت کو لپیٹ میں لیتی ہے تو پھر اس کی جان نکال کر کے چھوڑ دی ہے، اور یہ اسی سے عشق کو لیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس پر بھی کلام ہے، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت عباس کا اثر ہے، میں آخر میں اس کو میں بیان کروں گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے عرض کیا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، کہ مسلمان جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسی اتباع کریں گے، ایسا نقش قدم پر چلیں گے۔ ایک دوسری جگہ پر آیا شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، ایک ایک بالشت ناپ ناپ کر کے جو ہے برابر چلیں گے۔ وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے، شبرن ایک ایک بالشت اور ایک ایک ذراع، حتیٰ لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، حتیٰ کہ پچھلے لوگ اگر گوہ کی، گوڑ پھوڑ جانتے ہیں، گوڑ پھوڑ گرگٹ کی طرح بڑا ہوتا ہے، اگر گوڑ پھوڑ کے سرنگ میں بھی اگر کوئی داخل ہوا ہے تو مسلمان وہاں پر بھی جا کر کے دیکھیں گے کہ بھئی کیا ہوا ہے، یعنی دیکھا دیکھی اتنا کریں گے۔ اگر کوئی گوڑ پھوڑ کی بل میں بھی اگر ہاتھ ڈالے گا تو یہ بھی ہاتھ ڈالیں گے، اگر جھانکے گا تو یہ جھانکیں گے۔ اچھا، گوڑ پھوڑ کی مثال کیوں دی؟ گوڑ پھوڑ کی جو سرنگ ہوتی ہے وہ انتہائی اندھیرے میں رہتی ہے، وہ بناتا ہی اس طریقے سے ہے، اور عربوں کے یہاں جو ہے گوڑ پھوڑ انتہائی ذلیل حقیر قسم کا جانور تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے کا مطلب آنے والے مسلمان کیا یہود و نصارہ کی اتنی پیروی کریں گے، شبرن بشبرن کے، ایک ایک بالشت بھی؟ فرمایا یہود و نصارہ کی نہیں تو اور کس کی کریں گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، دینی معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے، دنیاوی معاملات میں بہت دور کی بات ہے، دینی معاملات میں حضرات صحابہ محرم کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک روزہ شروع میں۔ معلوم ہوا کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں رکھتے ہیں، اور نصرانی بھی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا خالف الیہود والنصارہ، اگلے سال اگر میں زندہ رہوں گا تو ایک روزہ یا تو بعد کا اگلے دن کا ملاؤں گا یا تو پچھلے دن کا ایک روزہ ملاؤں گا۔ حالانکہ دیکھیے دینی چیز ہے، دینی چیز میں بھی یہودیوں کی، نصرانیوں کی مخالفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ناپسند تھی، سخت۔ معلوم ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ، یہ جو یہود اور نصرانی ہیں یہ اپنی عبادت گاہ سے بہت دور چپل چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ فرمایا اچھا ایسا ہے؟ تو اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو توڑنے کے لیے چپل پہن کر کے ایک مرتبہ نماز پڑھائی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا دو چار مرتبہ چپل پہن کر کے نماز پڑھائی ہے، لیکن وہ چپل ہمارے چپلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، پاک صاف۔ ابھی بھی مسئلہ ہے، خیر مسئلے میں جانا نہیں ہے، تقوی کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو کاٹا۔ لیکن ہمارے نوجوان جو ہے، مسلمان جو ہے بھی، اگر وہ کچھ بھی کرتے ہیں پھر وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ محبت کی دیوی، محبت کے دیوتاؤں کے نام پر جو ہے وہ آج کا دن مناتے ہیں۔ بھئی کون سولی پہ چڑھ گیا، کوئی کسی کو عشق میں ملا کر کے سولی پہ چڑھ گیا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟
نکاح سے پہلے محبت کا کوئی سوال نہیں ہے کسی لڑکی سے، نامحرم سے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. بیوی سے محبت ہے، بیوی سے محبت کھلم کھلا کرنا ہے. لیکن عجیب ماحول ہے، عجیب زمانہ ہے، بیوی سے دو بول محبت کے بولے نہیں جاتے ہیں. بولنا تو دور کی بات، اگر مساجد میں بیان کیا جائے کہ بھی بیوی سے محبت، پھر لوگ شرماتے بھی ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کا مجمع ہے، مدینے کی بات ہے. مکے کا دور تو پھر ابتدائی دور تھا نا، مدینے میں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری مضبوطی کے ساتھ فرمایا عائشہ سے. بھرے مجمع میں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اب اس نے کیا کیا، وہ صحابی جو ہے سوال بدلے، یا رسول اللہ، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نباس تھے نا، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے. وہ پہچان گئے کہ بعضوں کے چہروں پر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا نام لیا تو عجیب لگا. اب یہ بھی ہوتا نا، کوئی مولوی صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ مجھے میری بیوی سے محبت ہے، لوگ ایک دم کیا کہیں گے، بھئی مولانا کو کیا ہو گیا. تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا، حضرات صحابہ ایک دم چونک گئے. اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سکون کے ساتھ فرمایا مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے. سب سہم گئے. یہ دیکھ کر کے، چہروں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے تھے. اب جب انہوں نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا ابا عائشہ، عائشہ کے ابا سے. وہاں بھی پھر عائشہ کا نام لیا رضی اللہ عنہا. تو بیوی سے محبت یہ اظہار ہے، یہ چاہا جاتا ہے، یہ مطلوب ہے. لیکن غیر بیوی سے اگر جو بیوی نہیں ہے اس سے جو ہے اسلام میں ناجائز اور حرام ہے. بیوی سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی، فرمایا عائشہ مجھے پیالہ دو. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیالہ دیا، پانی پینے کا گلاس. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آپ نے پانی کہاں سے پیا تھا؟ پھر اس میں ہونٹ کے نشان تھے، اسی نشان کو اپنے طرف کر کے وہاں سے پانی پیا ہے. پھر ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے آبادی سے تھوڑا باہر میں تھے. فرمایا عائشہ دوڑ لگانا پسند فرمائیں گی؟ بھاگنا جو ہے. کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ دونوں نے دوڑ لگائی ہے. اتنے بڑے مجمع سے اگر کہا جائے کہ حضور کی سنت میں کس نے دوڑ لگائی ہے تو پھر عجیب لگتا ہے. یہ سب باتیں سننے میں عجیب لگتی ہیں، حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دے کر کے چلے گئے. اس کے علاوہ جو نوجوان طبقہ ہے، عشق اور محبت کی باتیں اگر ان کے سامنے کی جائیں تو اتنی توجہ سے سنتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کلاسوں میں، درسگاہوں میں کوئی ٹیچر، کوئی استاد اگر عشق کے بارے میں بیان کر دے تو طلبہ کے کیا کہنے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم میرے استاد ہیں، حضرت نائب محتمیم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت غیر شادی شدہ ہیں، تقریباً اب تو 65 سال ہے. تو حضرت کے درس میں آپ کو میں کیا بتاؤں، درسگاہ سے باہر تک طلبہ رہتے ہیں. کتاب بھی حضرت ایسی ہی پڑھاتے ہیں، طلبہ کو بھی جو ہے باتیں بھی ایسی ہیں. تو انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ عشق اور معاشقے کی باتیں اگر کی جائیں. متنبی کی کتاب پڑھاتے ہیں شعر شاعری کی، جس میں شاعر اپنے محبوبہ کی جو ہے تعریف کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی علماء کو یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے. اصل میں وہ عربی ادب کی کتاب ہے. عربی ادب چونکہ شعر شاعری میں ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاعر جو ہے جب کسی کی محبت میں کسی کی تعریف کرنے آتے ہیں تو پھر اسے آسمان پر چڑھاتے ہیں یا زمین میں دھساتے ہیں. شعر و شاعری کے کلام میں اعتدال نہیں رہتا ہے، درمیان بیلنس نہیں رہتا ہے. وہ تعریف کرنے پر آئیں گے تو آسمان پہ پل باندھ کے آسمان پہ چڑھا دیں گے، اگر گرانے پہ آئے تو پھر زمین کے اندر دھسا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے نوجوان جو ہے بہت زیادہ بے حیائی میں لگ گئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زنا جو ہے یہ ایک قرض ہوتا ہے، زنا ایک قرضہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی، زنا کسے کہتے ہیں؟
زنا جو ہے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے کو ہی زنا نہیں کہتے ہیں. آنکھ سے زنا ہو سکتا ہے اگر آدمی بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کانوں سے زنا ہے اگر عشقی یا اشعار جو ہے گانے کانوں سے سن رہے ہیں، اگر وہ اشعار زبان پر گنگناتے ہوئے گندے اشعار اگر انسان کو اچھے لگ رہے ہیں، یا کسی عورت سے بات کر رہا ہے، تو پھر وہ زبان سے زنا ہو رہا ہے. زنا زبان سے ہو سکتا ہے، زنا آنکھ سے بھی، زنا کان سے بھی، زنا دل سے بھی. اگر کسی عورت کے پیچھے چل رہا ہے تو ہاتھ پیر سے زنا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس درجے کے زنا میں انسان مبتلا ہوگا اسی کے گھر کے افراد سے، چاہے بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو، یہ قرض اتارا جائے گا. یہ میری بات نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. فرمایا اگر کچھ نہ صحیح تو صحیح اس کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا، اس کے گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا. لوگ اس کی گھر کی طرف دیکھیں گے، اس کی بہو بیٹیوں کو دیکھیں گے، اس کی بچیوں کو دیکھیں گے. اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کے دن ایک بوڑھا زانی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. بھی ایک تو بوڑھا تھا، بوڑھا ہونے کے باوجود جو ہے زنا میں مبتلا ہو گیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان اگر اپنے پڑوس کی عزت و عفت پر نگاہ ڈالتا ہے، پڑوس میں، اصل مسئلہ تو پڑوس کا ہوتا نا، بقیہ دور دراز گھر ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اسلام میں ناپسند جو ہے قرار دیا گیا کہ پڑوس کی عفت، پڑوس کی پاک دامنی، پڑوس کی بچی پہ نگاہ ڈالنا اور پڑوس کی عورت سے زنا کرنا، یہ بدترین زنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑا خطرناک زنا ہو سکتا ہے. لیکن آج کل چونکہ کو ایجوکیشن آ گیا، مرد بھی مل کر کے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی مل کر کے پڑھ رہی ہیں، اور دونوں جوان ہیں، اور جوانی بھی پروان چڑھتی جوانی ہے. آپ سائنس اٹھا کر کے دیکھیں، یہ جو 13 سال سے 20 سال تک کی جو عمر ہے، اس عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فطری طور پر جو ہے کشش اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے. اگر ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اور لڑکیاں جو ہے لڑکوں کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، پھر لڑکے لڑکیوں کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، پھر سال میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ جو ہے باہر پکنک کو اور پھرنے بھی گھومنے بھی جا رہے ہیں، اور ماں باپ اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں. گھر کے پاس کوئی لڑکا آتا ہے تو ماں باپ کے کان پر جو ہے جوم بھی نہیں رکھتی ہیں، بھی کوئی اس کا دوست ہے، فرینڈ ہے، بھی کہاں جا رہے ہیں، فرینڈ ہے. یہ بھی تقریباً 3-4 ماہ پہلے جو ہے ایک انگیجمنٹ ہو کے ٹوٹ گئی. وہ معاملہ میرے پاس آیا تو پھر لڑکی کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا سی بات پر جو ہے انگیجمنٹ توڑ دی، کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو پھر دونوں کو بٹھایا گیا تو فرمایا، لڑکے نے کہا حضرت ذرا سی بات نہیں ہے، یہ لڑکی جو ہے میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ غیر محرم کوئی غیر مردوں کے ساتھ جو ہے کبھی مسالے پوری کی جگہ نظر آتی ہے، کبھی گوبھی کی جگہ نظر آتی ہے، کبھی موموز کی جگہ نظر آتی ہے، کبھی پیزا کی جگہ نظر آتی ہے، کبھی برگر کی جگہ نظر آتی ہے، یہ ہمیشہ پھرتی رہتی ہے، کبھی آئس کریم کی جگہ نظر آتی ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو پھر لڑکی کی ماں نے جو جواب دیا، حضرت آج کے دور میں دوست تو کامن ہے. تو میں نے کہا یہی تو بے حیائی ہے، یہی تو بے حیائی ہے. اسے گناہ تک لوگوں نے سمجھنا چھوڑ دیا. ایک فیصلہ ہو رہا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، ذرا الفاظ پر غور کریں. لڑکی کی ماں لڑکی کو کہہ رہی ہے، لڑکی کی ماں لڑکی کو کہہ رہی ہے ارے چھوڑ دے، آج کے دور میں دوسرا نکاح فیشن ہے، آج کے دور میں دوسرا نکاح جو ہے فیشن ہے، یہ گیا تو میں دوسرے کو نکاح پڑھاؤں گی. کون بول رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنی بے حیائی کہاں سے آئی؟ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ سیریلز، یہ دیکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے کہ بھی ایک مرد چند دن ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے، پھر وہ عورت چند دن اس مرد کے ساتھ رہتی ہے، سب کارگزاریاں پہنچتی ہیں. باقاعدہ جو ہے نوجوان احباب آ کر کے بولتے بھی ہیں کہ حضرت آپ اس پر بولیں. مجھے شرم آتی ہے بھی لوگوں کا مزاج جو ہے، لوگ جو ہے منفی بات زیادہ لیتے ہیں، مثبت نہیں لیتے ہیں. منفی کا کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے مولانا کتنے سیریلاں دیکھ رہیں گی، بھی کرنے کے کام کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اگر میں بولیا مولانا کہاں سیریلاں دیکھ رہیں گی. اللہ کا شکر ہے قریب 20-22 سال ہو گئے. اس سے پہلے مار کھائی تھی بچپن میں بھائی کے ہاتھ سے. ایک شوق تھا، وہ بھی جو ہے مار دھاڑ دیکھنے کا شوق تھا، کوئی پکچر دیکھنے کا شوق نہیں تھا. لیکن وہ بھی اللہ کا شکر جو ہے
چھوڑ دیا، اللہ نے چھڑا دیا، نہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، نہ ہمارے بچے اس چیز کو جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان چیزوں سے بہت کوسوں دور ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رابعہ بصریہ کے دور میں ہیں یا حسن بصری کے دور میں ہیں۔ آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور الحمدللہ اللہ نے دماغ دیا ہے، تو دیکھنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ان فحش چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا انعام دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک گزرے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مغیرہ مشکی ان کا نام تھا، مغیرہ ان کا نام تھا، مشک خوشبو کو کہتے ہیں، کپڑے کی دکان میں کام کرتے تھے۔ ایک لڑکی کپڑا خریدنے کے لیے آئی تو وہ عاشق ہو گئی، عشق ہو گیا اس سے۔ پھر دوسری مرتبہ آئی، دوسری مرتبہ آ کر کے اتنے زیادہ اس نے کپڑے خریدے، اب وہ لڑکی اس کو اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس نے اونر سے کہا کہ بھی آپ اپنے خادم کو، لڑکے کو بھیج دے، وہ کپڑا میرے گھر تک پہنچا دے گا۔ اس طریقے سے بھی اونر نے بھی اجازت دے دی کہ بھی اس کے کپڑے جو ہے اس کے گھر تک پہنچا دینا، ڈور ڈیلیوری۔ اب وہ گھر گیا تو وہ عورت جو ہے اندر اس کو برائی کی طرف دعوت دی، یہ بڑا اس کو روکتا رہا اور بڑا جو ہے اس سے درخواست کرتا رہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ عورت حسب نسب والی تھی۔ ایک ہوتا ہے فاحشہ عورت ہے، اس کا کام ہی جو ہے غلط کام کرنا ہے، چلو بھی مرد کا میلان جو ہے اس عورت کی طرف نہیں ہوا، ابھی فاحشہ عورت ہے۔ لیکن ایک عورت خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، خاندان والی ہے، عفت اور پاک دامنی والی ہے، وہ عورت اگر پھر بلائے تو پھر انسان کا بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے میں استنجے سے ذرا فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ استنجا خانے گیا، استنجا خانے جا کر کے اس نے کیا کیا، استنجا کر کے پوری گندگی اپنے جسم پر مل لی۔ باہر آیا، اس عورت نے کہا جی پاگل معلوم ہوتا ہے، اس کو پہلے باہر بھگاؤ، اسے نالائق کہیں گا، پاگل کہیں گا، ایک نمبر کا پاگل کہیں گا، پورا پاخانہ جو ہے جسم پہ لگا کے کیا کر دیا، آ گیا ہے۔ اب یہ باہر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اے اللہ جسم تو گندا ہو گیا لیکن دل صاف رہا تیرے خاطر، جسم تو گندا ہو گیا، اسے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ راستے میں کہیں پانی کا نظام تھا تو اپنے جسم کو صاف کیا، پھر گھر گیا، پھر گھر جا کر کے صابن سے اچھی طریقے سے اس نے پانی نہانے کی کوشش کی، تو اس دن وہ آیا ہی نہیں۔ اگلے دن وہ کام پہ آیا، اگلے دن جب کام پہ آیا تو پھر دکان والوں نے کہا ہاں بھائی کون سی خوشبو لگائی ہے؟ اب یہ پریشان ہو گیا، ارے اب بھی بدبو باقی ہے کیا؟ کراس کوسچن کر رہے نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کراس کوسچن ہوتا نا، نہیں شرمندہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ لوگ آئے، جناب کون سی خوشبو لگائے ہیں؟ اب یہ شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا میں گھر جا کر کے آتا ہوں۔ پھر گھر جا کر کے پھر خوب نہایا، پھر خوشبو لگائی، پھر آیا۔ لیکن 15-20 دن، ایک مہینے تک لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ پھر تو خوشبو کو سی لگاتا ہے۔ اب اسے بات سمجھ میں آئی، علماء نے لکھا ہے موت تک اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی بغیر خوشبو لگائے کے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے جب وہ انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں لٹا دیا گیا، اس کی قبر میں بھی انتہائی خوشبو، لوگ ایک زمانے تک اس کی قبر کی مٹی اٹھا کر کے لاتے تھے خوشبو کے طور پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی اور اپنے دامن کو بچانے کی، اپنے دامن کو بچانے کا اللہ نے اس کو صلہ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی آنکھ کنٹرول نہیں، حضرت کنٹرول نہیں ہوتی، بھی اللہ کا خوف اگر ہوتا تو ہر چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، مرد کو بھی آنکھیں جو ہے نیچے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا۔ قریب بھی مت جانے کا کیا مطلب؟ آج کے دور میں چاٹ بھی نہ کرنا، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، پھر زبان سے زبان، پھر دل سے دل ملتا ہے، پھر جو ہے گناہ پہ انسان اتر کر آتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ایسی جگہ جاؤ ہی مت جہاں پر جو ہے بے حیائی کے انسان کی گرنے کا خطرہ ہو جائے۔ میں جو ذمہ دار حضرات ہیں بڑوں سے درخواست کرتا ہوں، بچوں کو جو اسکول جو ٹرپ لے کر کے جاتے ہیں اس سے ذرا بھیجنے سے احتیاط کریں، بھی آپ خود لے کر کے چلے جائیں، وہ ماحول نہ بنائیں۔ ہاں ایک چھوٹی سی عمر میں اگر کوئی نہیں ہے، سب مرد لڑکیاں ملے ہوئے نہیں ہیں،
تو پھر اس میں حالانکہ رات پھر بھی نہیں، رات گھر میں گزارے گی۔ شریعت میں آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھا کر کے دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گھر کی لڑکی جو ہے گھر ہی میں قیام کرے گی، حتیٰ کہ مدرسہ بھی اگر پڑھنے جائے گی تو پھر رات گھر میں گزارے گی، باہر نہیں گزارے گی۔ یہ فتاویٰ موجود ہے دارالعلوم میں، حالانکہ دینی اعتبار سے پڑھنے جا رہی ہے پھر بھی رات گھر میں گزارے گی۔ تو ہرگز باہر کہیں آپ خود لے کر کے جائیں، کہنے لگے بیٹی جہاں جانا ہے ہم خود جائیں گے، اگلے ویک نیکسٹ ویک ہم خود چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کھائیں گے پیئیں گے، کیونکہ آپ معلوم کریں اسٹوڈنٹ سے یا دوسرے حضرات سے، یہی مواقع ہوتے ہیں جس میں مرد اور عورت کے زیادہ ملنے کا اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو دوست رہتے ہیں، جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، وہ خود انسان کو اس جہنم میں ڈھکیلتی ہے، آگے ڈھکیلتی ہے۔ لوگ بولتے بولتے کسی کے دل میں خواہ کا عشق بٹھا دیتے ہیں، اس کو کوئی عشق ہی نہیں ہے، یہ دیکھا گیا ہے، یہ تجربے سے بات ہے۔ ایک نوجوان رہتا تھا، بیچارہ بہت سیدھا سادہ، بہت بھولا بھالا تھا، تو طلبہ جو ہے خواہ کسی لڑکی کے بارے میں اسے چھیڑتے تھے، اسے بڑا شرمیلا تھا۔ کوئی لڑکی آئی، لڑکے کرتے نا وہ چھیڑتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا وہ بیچارہ سچ میں اس کو جا کے لڑ دیا۔ یہ جو دوست رہتے ہیں نا، یہ جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے نا، یہ بول 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 کے نہیں ہے سو چیز بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر ملاپ ہوتا ہے، مخلوط مزاج ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج کل کا دور تو ایسا ہے، مرد بچوں کی بھی بے کو بچی کی جیسی حفاظت کریں گے تو پھر وہ حفاظت میں آئے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد بچہ آئے پھر کھلا چھوڑ دیں گے، وہ بھی رات کہیں اور نہیں گزارے گا، وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں جائے گا، جہاں جانا ہے باپ کے ساتھ جائے گا۔ تو بیٹے کی بھی حفاظت ایسی کریں جیسے بیٹی کی جاتی ہے، ورنہ ماحول جو ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر نکل گیا تو پھر زندگی بھر جو ہے انگلیاں جو ہے دانتوں میں پھر ملتے رہنا پڑے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرم اور حیا اور عفت اور پاک دمنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر جو ہے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو نیچے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے۔